فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البقي الأصبهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل معلن الحق بالحق بالقول وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال علي عليه السلام يوم لك ويوم عليك صلوات محمد عليه. حضرات، اس وقت کا موضوع گفتگو وقت ہے اور آج کچھ تاخیر ہوئی. وقت آدمی کو مجبور کر دیتا ہے اور یہی انسان کے بے اختیار ہونے کی دلیل ہے. بے اختیاری ہی انسان کو بے اعتباری بناتی ہے. اسی لیے انسانوں کے منتخب کیے ہوئے افراد سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے مجھ سے اس وقت یہاں حاضر ہونے میں تاخیر کی غلطی ہوئی. اب قصہ یہ ہے کہ راستے میں ایک خندق کھود گئی تھی اور ظاہر ہے کہ مجھے کوئی جب علم غیب نہیں ہے تو علم غیب کیا ہوگا، اور اس کی وجہ سے پھر گاڑی بیک ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا. بہرحال اصولاً اس کو اب انشاءاللہ کل سے کوشش یہ ہوگی کہ 5-10 منٹ پہلے حاضر ہو جاؤں. اور اصل تاخیر کا سبب جو ہے وہ ڈر کے مارے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ ہر آدمی چاہے وہ گھر کے باہر جتنا بڑا 32 مار خواہ ہوں، 40 مار خواہ ہوں، 50 مار خواہ ہوں، لیکن اپنی بیوی سے ہر شریف آدمی ڈرتا ہے. تو سبب تاخیر اصل تو بتا نہیں پاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اگر خدا نہ خواستہ بے اولاد والی ام المؤمنین ہوتی تو نہ کرتا. اب ماشاءاللہ جو صاحب اولاد ام المؤمنین ہو اس سے نہ ڈرنا بیوقوفی ہے. اور میں اپنے بچوں کو اس بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ ذرا وہ لوگوں کو اس بات پر کی طرف دھیان دلوائیں کہ یہ جو میٹل ڈیٹیکٹر ہیں یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے ہیں کہ ان سے گزر کے ہم لوگ آئیں، اور میں بھی اس کی پابندی کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے فائر بریگیڈ احتیاطاً موجود رہتا ہے. حالانکہ کوئی آتنکوادی مجلس میں آنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر آ بھی جائے گا تو وہ آتنکوادی کیا کرے گا؟ اس کا کام تو جان لینا ہوتا ہے نا.
اور ان 10 دنوں میں تو ہم حسین کے نام پر جان دینے کے لیے گھر سے نکلتے ہی ہیں. لیکن یہ کہ جو سرکشا ایجنسیاں ہیں ان کی اپنی جو احتیاط ہے اس کو نظر میں رکھنا کوئی نامناسب بات نہیں. تو ان ذات کے الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس کے ہم مرتبہ ہے، یہ ضرور کہوں گا کہ خدا کا ہم نام ہے. اللہ بھی علی، ابو طالب کا بیٹا بھی علی. اللہ بھی علی، بنت اسد کا بیٹا بھی علی. کعبہ اللہ کا گھر، اس علی کا گھر ہے جسے ابراہیم نے ہدیے کے طور پر پیش کیا، اور علی کا مولد ہے جس علی نے خدا کی جائیداد خدا کو واپس دلوائی. علی کا کام خدا کی جائیداد واپس دلوانا ہے، علی کا کام سیدہ کی جائیداد واپس دلوانا نہیں ہے. ورنہ ذوالفقار نکال لیتے تو غازیین فطرت بھاگ کے مدینہ کا اسلام چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. کیا میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی ٹھنڈک بھی دور کروں اور جو آ رہے ہیں ان کا انتظار بھی کروں. ظاہر ہے کہ جو آ رہے ہیں ان کے لیے بھی خیریت اسی میں ہے کہ اندر آ جائیں، کیونکہ باہر دھوپ تو ہے نہیں، تو ہوا سے بچیں گے. اور برال فرش پر خنکی کو کم کرنے کا کچھ انتظام ہوا ہے، مولانا نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ سال اس سے بہتر وہ عطا فرمائیں گے تو انتظام ہوگا. تو برال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مولا نے جب اقتدار ظاہر بھی تھک کے علی کے قدموں میں آ گیا، اقتدار ظاہر تھک کے علی کے قدموں میں آ گیا، تو مختلف جگہ مختلف لوگوں کو گورنر بنا کے بھیجا، اور بصرے کا گورنر بنایا عبداللہ ابن عباس کو. شاید عبداللہ ابن عباس کو بصرے کا گورنر اس لیے بنایا ہو کہ ایک صحابی کی نظر سے بصرے کا خزانہ گزر جائے تاکہ بعد میں کوئی لٹیری آ کے لوٹے تو اندازہ رہے، اصحاب بھی گواہ رہیں کہ کتنے بڑے ڈاکو کی بیٹی تھی جو بصرے کا خزانہ لوٹ لے گئے. تو یہ مکتوب تحریر فرمایا اور اس میں فرمایا کہ دیکھو ایک دن تمہارا ہے، ایک دن تمہارے لیے ہے. کبھی وقت تمہارے قبضے میں ہے، کبھی وقت تمہارے خلاف ہو سکتا ہے. اس فلسفے میں ہر زمانے کے ارباب اقتدار کے لیے ایک پیغام پنہا ہے. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جو پاور میں آ جاتا ہے، جو کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، جو تخت پر بیٹھ جاتا ہے، جس کے سر پر تاج آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب اس کے قدموں میں آ جائیں، سب اس کے پیر چھوئیں، اس کے دربار میں ننگے پیر جائیں، اس کے بارگاہ میں سجدہ کریں. فرعون کیا چاہ رہا تھا کہ لوگ اس کو خدا ماننے لگیں. بادشاہی نے تو اس کو خدائی کی طرف مائل کیا تھا. نمرود کیا چاہ رہا تھا کہ لوگ اس کو سجدہ کرنے لگیں. شداد نے اپنے اعتبار سے جنت بنوا لی تھی، یعنی اس کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ جو وہ بنوا لے گا وہی جنت ہوگی. جس کو یہ خبر نہ ہو کہ اس کی قبر برقرار رہے گی کہ نہیں، وہ جنت کیا بنوائے گا. جنت بنوا کے شداد نے جہنم خرید لی. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بنواتے ہیں جنت لیکن خریدتے ہیں جہنم. پھر زمانہ وقت اور کچھ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کچھ وقت کو اپنا تابع فرمان بناتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، تو اس بات کا اندازہ ہے، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ ہر شخص سے الگ الگ طرح سے سننا چاہتے ہیں. مجھ سے آپ وہی سننا چاہتے ہیں جو آپ کا عقیدہ ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے. مجھ سے آپ وہی سننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ مجھ کو اپنا ہم عقیدہ سمجھتے ہیں. بس بات ختم ہو گئی. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں.
اب یہ کہ میں اتنی فرصت میرے پاس نہیں ہے ان دنوں کہ میں یہ دیکھوں کہ کس کی دل آزاری ہو رہی ہے، کس کی دماغ آزاری ہو رہی ہے، کس کی نطفہ آزاری ہو رہی ہے، کس کے باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کس کی ماں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کس کے دادا کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، چاہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو، چاہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو، چاہے اس کو تکلیف جس کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ اپنے اپنے لحاظ کے اندر لحاظ کی روئی نکال کے کانوں میں ڈال لے. ہماری آواز ان کے لیے ہے جو اپنے دل کی آواز سنتے ہیں. ہماری آواز ان کے لیے نہیں ہے جو زمانے کے ڈھول تاشے تو سنتے ہیں اور جو اس حق کی آواز کو سن کے بھی انجان بن جاتے ہیں. جو آواز آدم نے بلند کی، جو آواز نوح نے بلند کی، جو آواز ابراہیم نے بلند کی، جو آواز موسیٰ نے بلند کی، جو آواز عیسیٰ نے چوتھے آسمان سے جس آواز کو عیسیٰ چوتھے آسمان سے بھی بلند کرتے رہے اور پھر وہ آواز مکمل ہوئی ایک ایسی ذات میں کہ جس ذات کو اگر خدا خلق نہ کرتا تو کچھ نہ خلق کرتا، ایک ایسے نور میں کہ جس نور کو اگر خدا خلق نہ کرتا تو کچھ نہ خلق کرتا، ایک ایسے وجود میں کہ جس وجود کو اگر خدا خلق نہ کرتا تو کچھ نہ خلق کرتا، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا وجود، ایک ایسا نور، نور محض کہ جو اللہ کا محبوب ہے. آج اس اللہ کے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے دنیا میں نفرت کی نگاہوں سے دیکھے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ابن الوقت تھے. انہوں نے وقت دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے پہلے تو رسول کی مزاحمت کی. پہلے تو اب ایک صاحب تو ایسے تھے کہ جن کے بہنوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو انہوں نے اپنی بہن کا سہاگ اجاڑ دینے کا پورا انتظام کیا. بہنوں کو بہت مارا تھا. آپ کو نام معلوم ہے؟ میں اصل میں ہر نام تہذیب و مجلس کے خلاف ہے. مادر و خطاؤں کے نام نمبر سے لینا مناسب نہیں ہے. مسجد کی تہذیب الگ ہے. اب آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، آپ کو نام معلوم ہے. اچھا ہے، یاد رہے، یہ نام بھی یاد رہے کیونکہ بہرحال کچھ ضرورت سر کی ہوتی ہے، کچھ ضرورت سینے کی ہوتی ہے، کچھ ضرورت پیروں کی بھی ہوتی ہے اور پیروں سے اتری ہوئی چیزوں کی ضرورت کچھ چہروں کو ہوتی ہے. تو چلیے یہ تو ہلکی ہلکی باتیں ہیں. اب بچوں یہ سمجھ تو تم کہ جب اسلام شروع ہوا ہے تو رسول کی سب سے زیادہ مخالفت جن لوگوں نے کی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ کرنٹ رک نہیں رہا ہے، یہ پاور رک نہیں رہا ہے، یہ طاقت رک نہیں رہی ہے، یہ انرجی رک نہیں رہی ہے، آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ دین دلوں میں راستے ہوتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کلمہ پڑھا ہے زبان سے، دل سے نہیں. انہوں نے نماز پڑھی مگر اقبال نے کہا ہے کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. اب آپ بات سمجھیے، کیونکہ آپ نوجوان ہیں تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، میرا مقصد کسی کے نماز کا اعتراض کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کے ماضی کے بارے میں کوئی بری بات کہنا نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو سمجھانے کا حق رکھتا ہوں. میں صرف آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں. میرے بچوں سنو، تم نماز پڑھتے ہو، اگر تمہاری آستین میں کوئی چیز ہوگی اور تمہارے ہاتھ نماز کے لیے جب تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ سیدھے کرو گے تو وہ چیز ہاتھوں سے گر جائے گی، آستینوں میں نہیں رکے گی. ہاتھ سیدھے ہوتے ہی وہ چیز جو اگر تم اپنی بہن کی آستین میں 5 روپے کا سکہ رکھ لو، بائیں آستین میں 7 کے 3 روپے رکھ لو اور جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سیدھے کرو گے
تو وہ صدقے کے تینوں گر جائیں گے. میں اصل میں نماز کے طریقے کا اپنے بچوں کو فلسفہ آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں. میرا کسی سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے آپ لوگ باتیں کیجیے گا لیکن اپنے گھر جاتے ابھی مجھے باتیں کرنے دیجیے. آپ لوگ تو باتیں کرتی رہتی ہیں, باتیں ہی سنتا ہوا آیا ہوں, یہاں سے آپ کی سننا پڑے تو آپ کا نام نفقہ بچہ حاجب نہیں ہے, اس لیے چپ رہیے. بات بدلیے بابا. اصل میں کبھی یہ قصہ سنا تھا کہ کسی نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے انعام دے دوں گا, سب سے بڑا انعام دوں گا. تو ان لوگوں نے جھوٹ بولے, ان کے جھوٹ کھل گئے, جھوٹ بولے, کوئی انعام نہیں ملا کیونکہ انعام دینے والا بہت سمجھدار تھا. ایک صاحب تشریف لائے, ان کا کہ 4 عورتیں ایک جگہ دن بھر چپکی بیٹھی رہیں, ان کا سب سے بڑا انعام یہی لے جائے گا. لیکن یہ کیونکہ جناب سیدہ کی کنیزیں ہیں, فرزہ کی کنیزیں ہیں, جب آل محمد کا ذکر آتا ہے تو سننے کے لیے چپ ہو جاتی ہیں. بس یہی تو ان میں اور غیروں میں فرق ہے. جو ذکر علی کے موقع پر بولنے لگے وہ بے اولاد کی اماں ہوتی ہے. تو میرے بچوں, اگر تمہارے آستینوں میں کوئی چیز رکھی ہو, جب تم تکبیر کہہ کے نماز شروع کرو گے تو آستینوں سے وہ چیز گر جائے گی. لیکن جو ہاتھ سیدھے نہیں کرے گا اس نے اگر آستینوں میں کوئی چیز چھپا رکھی ہے تو وہ چیز نہیں گرے گی. اب اقبال کے شعر کو سمجھو کہ اگر کے بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگر کے بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے بدھ سنبھالنا ہے تو ہاتھ باندھے رکھیے, آستینوں میں بدھ اور زبان پر لا الہ الا اللہ. آستینوں میں بدھ, زبان پر لا الہ الا اللہ. آستینوں میں بدھ, زبان پر لا الہ الا اللہ. جن کے ابھی تک کے ہاتھ نہیں کھلے ہیں وہ شرک زدہ افراد ہم کو تعزیہ, تابوت, علم لے کے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں مشرک کہتے ہیں. پہلے اپنی آستینیں تو دیکھو. لوگ کہتے ہیں اپنے گریبان میں منہ ڈالو, ہم کہتے ہیں اپنے بزرگوں کی آستینوں میں منہ ڈالو. ابھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ہاتھ اس لیے کھولے جاتے ہیں بچوں, سمجھ گئے تم, تاکہ بارگاہ حجت میں کھلے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جایا جائے. اور یہ ہاتھ کھولنا کس نے سکھایا؟ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیتی تھی, اس طرح کہ اس کے ہاتھ اس کے سینے پر باندھ دیتی تھی اور کپڑے میں لپیٹ دیتی تھی, تاکہ
نئے پیدا ہونے والے بچے کو وقت کی ہوا نہ لگے. ایک ماں 3 دن کے بعد خانہ کعبہ سے نکلی اور اس نے رسول سے یہ بات کہی کہ جب میں نے اس کے ہاتھ باندھے تو اس نے کپڑا چاک کر دیا, ہاتھ کھول لیے اور کہا خلیل اما عبد ربی, اے مادر گرامی میرے ہاتھ کھولے رہنے دیجیے تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں. دوسروں نے رسول سے نماز کیا ہے, دوسروں نے رسول سے نماز کی لیکن پیچھے کھڑے ہو کے, اور علی نے اس وقت سجدہ کیا خانہ کعبہ میں جب لوگوں کی جبینیں سجود کے مفہوم سے ناآشنا تھی. عیسیٰ نے پیدا ہونے کے بعد چند الفاظ کہے تھے تو آج تک عیسیٰ کی عظمت کو سب مان رہے ہیں, اور جس نے ولادت کے بعد سجدہ کیا اور جس کا سجدہ اتنا سجدہ مقبولہ تھا کہ کعبے کے در و دیوار کانپ اٹھے, اور اصنام جو کعبے کے طاقوں میں تھے ایک نہیں 365 گئے. علی کے سجدے کی بازگشت میں 365 کی تعداد نے گر کے بتایا کہ 3 کیا چیز ہے, شعر کے 365 دل بھی علی کے سامنے منہ کے بل گریں گے. ابھی آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک جن مسجد رسول میں آیا, بہت اس کا انداز, اس کا طور طریقہ دیکھ کے اصحاب کرام ڈر گئے, ادھر ادھر ہونے لگے, بھاگے. ہم میدانوں سے نہیں, موقع دیکھ کے مسجد سے بھی بھاگے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, قرآن کے ترجمہ سنا رہا ہوں, قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں. سورہ جمعہ میں کیا کہا گیا ہے کہ دیکھو جب تمہیں نماز کے لیے آواز دی جائے تو ذکر الہی کی کوشش کرو اور لہو و لعب چھوڑ دو. یعنی یہ نمازی وہ تھے جو لہو و لعب میں اتنا مبتلا رہتے تھے کہ انہیں وقت نماز جاتی تھا. اسی لیے آج تک ان کے مبلغ نماز 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 نماز, بزرگوں کو نماز یاد نہیں رہتی تھی تو ان کی اولادوں کو بھی یاد نہیں رہتی. لہٰذا ان کے ملاؤں کے پاس ایک ہی موضوع ہے, نماز 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 نماز. یہ نماز کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. اور پھر اقبال ان سے کہہ رہا ہے کہ دل جو ہے سلام آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. جو وہ نماز جو شیطانی چھاؤں میں ہو, وہ نماز جو نیند سے بہتر سمجھی جائے. عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کی خاص بات یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے. کیا عمدہ بات کہیے آپ نے, نماز نیند سے بہتر ہے. نماز تو ہر عبادت سے بہتر ہے. قبلت قبلہ ما سواہا وإن ردت رد ما سواہا. نماز سیکھنا ہے تو 2 مہینے 8 دن شب داریوں میں شرکت کیجیے, نماز صبح کے عادی ہو جائیے. اور جب آئیے تو حرکت کی عادت ہو جائے گی. ہاتھ کھول کے سینے پر ماتم کیجیے تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے لگیے گا. جتنے وہ سزوں اور سبوں کے بت ہیں وہ خود بخود گر جائیں گے. اب ایک شخص داخل ہوا مسجد میں, اس کو دیکھ کے گھبرا کے لوگ ادھر ادھر ہوئے. اس نے آ کے رسول سے کہا میرے بچوں یاد رکھنا. رسول سے کہا کہ میرے ہاتھ بدھے ہوئے کھول دیجئے. رسول نے مسکرا کے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ کب سے بندھے ہوئے ہیں. اتنا ہی رسول نے کہا تھا کہ علی مسجد میں داخل ہوئے. دیکھیے اس کو دیکھ کے لوگ ادھر ادھر کھنچنے لگے تھے. لوگ اب مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہا ہوں میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں. ان لوگوں میں سلمان نہیں تھے,
ابو ذر نہیں تھے، مقداد نہیں تھے، یہ لوگ نہیں گھبرائے، یہ لوگ نہیں گھبرائے. کچھ لوگ گھبرائے، ان کے نام لینے سے کیا فائدہ، بہرحال گھبرائے. صف اول کے نمازی گھبرائے. اور جب علی داخل ہوئے تو وہ شخص رسول کے پیچھے چپنے لگا، اے رسول اللہ مجھے بچائیے، مجھے بچائیے، اس نوجوان سے مجھے بچائیے. کہا اس نوجوان سے تمہیں کیا خطرہ ہے؟ کہا رہے اسی نوجوان سے تو میرے ہاتھ باندھے تھے. بچوں سننا اور یاد رکھنا، کہا اسی نوجوان نے میرے ہاتھ باندھے تھے. رسول نے کہا اپنے زبان سے بتا دے کہ کس موقع پر. کہا کہ جب نوح کی کشتی طوفان میں تھی تو شیطان نے مجھے حکم دیا، میں نے شیطان کے حکم کی اطاعت میں چاہا کہ داہنے ہاتھ سے کشتی الٹ دوں اور بائیں ہاتھ سے نوح کو قتل کر دوں. یہ نوجوان نمودار ہوا، اس نے میرا داہنا ہاتھ پکڑا، کشتی سے آگاہ کیا، بائیں ہاتھ پکڑا، نوح کے گلے باندھ کے الگ کیا، اور دونوں ہاتھ جب سے باندھے ابھی تک کے بندھے ہوئے ہیں. اس نے نوح کی جان بھی بچائی، کشتی بھی بچائی، جس نے کشتی میں کر سب کو بچایا، ورنہ میں کشتی الٹ دیتا نوح کو مار ڈالتا. اور اس نے میرے ہاتھ باندھے، تب سے ابھی تک میرے ہاتھ کھول نہیں پائے ہیں. کہا تو جس نے ہاتھ باندھے اسی سے کون نہیں کھلواتا؟ کیا اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں جائے؟ بس اب سمجھ میں آیا کہ وہ جن پر لعنت کیوں نہیں ہوتی. غلطی تو کی تھی مگر غلطی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا، سزا ملی. بس مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ لیا. اور اس کے بعد رسول نے کہا علی کیا چاہتے ہو، کیا ارادہ ہے؟ کہا اب روز محشر فیصلہ ہوگا. جس نے نوح کی کشتی میں سوار تھے وہ اور تم اگر اس کو معاف کر دیں گے تو میں اس کے ہاتھ کھول دوں گا، نہیں تو قیامت تک اس کے ہاتھ بندھے رہیں گے. چاہے نماز پڑھے ہاتھ بندھے رہیں گے، چاہے تراویح پڑھے ہاتھ بندھے رہیں گے، چاہے عید کا دکانہ پڑھے ہاتھ بندھے رہیں گے، چاہے بقرعید کی نماز پڑھے ہاتھ بندھے رہیں گے، ہاتھ نہیں کھولوں گا، ہاتھ نہیں کھولوں گا. یہ علی کے باندھے ہوئے ہاتھ ہیں، یہ علی کے باندھے ہوئے ہاتھ ہیں. ایسے ہاتھ بندھے کہ آج تک نہ کھل پائے، نسلوں کے ہاتھ نہیں کھل پائے. ایک طرح پودے یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور اس واقعے پر کوئی مجھ سے حوالہ پوچھ لے تو میں اسے ایسے راجنوں کے حوالے کروں گا جو سقیفہ کی روایت بیان کرتی ہیں. بات تو جب ہے. اور آپ ایک بات غور کر رہے ہیں کہ علی نے ہاتھ باندھے زمانہ نوح میں جب طوفان نوح آیا تھا. رسول رحمت للعالمین، لیکن علی نے جس کے ہاتھ باندھے رسول نے یہ نہیں کہا کہ خدا اس کے ہاتھ کھول دے،
یا رسول کہتے کہ میں اپنے معجزے سے تیرے ہاتھ کھولے دیتا ہوں؟ اس معاملے کو علی کی مرضی پر چھوڑ دیا. یعنی شفیع روز محشر یہ بتا رہا ہے کہ جزا و سزا کے اختیارات علی کے پاس ہیں. اور اس کے بعد علی سے بھی سفارش کی کہ اب چھوڑو اس کے ہاتھ کھول دو. اب ہاتھ بندھے ہوئے تو آپ نے دیکھا کتنا وقت گزر گیا. ایک نمازی صبح کی نماز پڑھتا ہے، ہاتھ مانتا ہے، جب نماز ختم ہوتی ہے ہاتھ کھل جاتی ہے. ظہر کی نماز شروع کرتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، جب نماز ختم ہوتی ہے ہاتھ کھل جاتی ہے. عصر کی نماز شروع کرتا ہے، ختم کرتا ہے، جب ختم کرتا ہے ہاتھ کھل جاتی ہے. دیکھیے اس کو سزا دے گا خدا، اس کو جزا دے گا خدا. نماز خدا کی ہے. اور یہ نوح کی کشتی الٹنا چاہتا تھا اور معصوم کو قتل کرنا چاہتا تھا. علی نے اس کے ہاتھ باندھ دیے. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول ہیں تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے. اب کیا اس کا نام بھی لوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول ہیں تو یہ بھی مانیے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول ہیں تو یہ مانیے کہ ابھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول ہیں تو یہ بھی مانیے کہ ابھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر آپ مانتے ہیں کہ رسول ہیں تو یہ بھی مانیے کہ ابھی بھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول ہیں تو یہ مانیے کہ ابھی بھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول ہیں تو یہ مانیے کہ ابھی بھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ابھی بھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. قیامت کے دن بھی اس کے ہاتھ بندھے رہیں گے. جب ہاتھ بندھے رہیں گے تو شفاعت کی دعا بھی نہ مانگ پائے گا، کوثر کا جام بھی نہ مانگ پائے گا. اور ہاتھ بندھے تو بندھے. غلطی کیا کی؟ سفینے کو ہاتھ لگا دیا تھا. اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے یہ تو کہا کہ میرے اہل بیت سفینے نوح کی طرح آئے. سفینے کی طرف بری نیت سے ہاتھ اٹھائے گا، اس کے ہاتھ ایسے بنے گے کہ قیامت تک نہیں بڑھ پائیں گے. اصل میں مجھے اندازہ ہے کہ آج کی گفتگو کچھ گاڑی ہو گئی تو بچوں کو میری بات زیادہ پسند نہیں آئی. اسی لیے نوجوان غور سے سن رہے ہیں، اس طرح بول نہیں رہے. اب میں اپنے بچوں کو اپنے طریقے سے 2-3 منٹ سمجھا لوں، اس کے بعد پھر محلے مجلس کی طرف آتا ہوں. بچوں اس بات کو یوں سمجھو کہ مجرم اور پاگل مجرم دو الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کرمنل، ایک ہوتا ہے وہ کرمنل جو مینٹلی ڈسٹرب بھی ہو. تو کرمنل کو تو جیل میں جب پہنچا دیا جاتا ہے تو جیل کے دروازے پر اس کی ہتھکڑی کھول لیتی ہے پولیس، وہ جیل میں چلا جاتا ہے. لیکن جو خطرناک ہوتے ہیں جیل میں بھی ان کے ہاتھ بندھے رہتے ہیں. اب جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اگر وہ کہیں چھو کر کھائیں تو سوائے اس کے کہ منہ کے بل گرے اور تو کچھ ہونا نہیں ان کا انجام. سنبھلنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. اور جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ان پر کچھ گزر جائے وہ اپنی گندگی نہیں صاف کر سکتے کیونکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بچے سمجھ رہے ہیں؟ ایسے گندے لوگوں سے دور رہنا جو ہاتھ باندھے رہتے ہوں. میں نے اپنے بچوں کو سمجھا لی بات اور میرے بچے میری بات کو سمجھ گئے. جو ہاتھ باندھے رہتے ہوں ایسوں سے اپنا فاصلہ رکھو. ایسوں سے اتحاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ تمہارے کپڑے بھی اچھے کپڑے، تمہارے صاف شفاف کپڑے، تمہارے پاک و پاکیزہ کپڑے، کہیں خدا نخواستہ کوئی ان کی غلاظت ذرا سی لگ گئی تو دوسروں کو تم سے شک نہ ہو جائے. میرے بچوں بچے رہو. اور پھر تمہاری تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تمہیں تو آزاد خانوں میں جانا ہے. تو جسم کے ساتھ ساتھ لباس کے ساتھ ساتھ روح ہو، فکر بھی مکمل طور پر پاک و پاکیزہ ہو.
اور تم میں ایک بات تو تم کو بتا دوں، کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو صاحب الیکشن لڑنا ہے، ہماری ضرورت ہے، ہمیں تو سب سے ملنا پڑے گا۔ جو سب سے ملتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا، جو سب سے ملتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا، اس کی ضمانتیں ضبط ہوتے تو دیکھیے، اور جو اپنے عقیدے پر چلتا ہے اسے سب کچھ ملتا ہے۔ تم وقت کے غلام نہ بنو، وقت کو اپنا تابع فرمان بناؤ۔ علی علی کہتے جاؤ، وقت تمہاری اطاعت کرے گا، حسین حسین کہتے جاؤ، وقت تمہاری اطاعت کرے گا۔ جب تم دنیا دنیا کرو گے تو وقت تم پر غالب آ جائے گا۔ آج وقت کے غلبے سے تم آزاد ہوگے نہیں۔ معاف کیجیے گا، یہ دن جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہی دن کھانے کے اور سونے کے ہیں، یہی عمریں ہوتی ہیں، خدا سلامت رکھے۔ عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے جگایا، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر بستر میں غروب ہو گئے۔ اب کالج یونیورسٹی اسکول کا وقت آئے گا تو اٹھیں گے اس سے پہلے۔ لیکن ان دنوں میں جو بہت دیر تک سوتے ہیں وہ بھی نیند پوری نہیں کر پاتے۔ معاف کرنا، میں عزاداروں کے علاوہ میں نے ابھی ایسے نوجوان کہیں نہیں دیکھے، ایسے بچے کہیں نہیں دیکھے کہ جن کی نیند پوری نہ ہو اور اس کے بعد بھی انہیں غصہ نہ آئے۔ انہیں غصہ نہ آئے۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی تو آدمی آدھا پاگل ہو جاتا ہے، جب نیند پوری نہیں ہوتی تو آدمی جھمٹا جاتا ہے، جب نیند پوری نہیں ہوتی تو آدمی اور بڑھنے لگتا ہے، جب نیند پوری نہیں ہوتی تو آدمی بے وقتی کرنے لگتا ہے۔ جب نیند پوری نہیں ہوتی تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جب نیند پوری نہیں ہوتی تو ماں باپ کی بات بھی اچھی نہیں لگتی، جھنجھلاہٹ جاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کون سا جذبہ ہے کہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے؟ دیر رات تک مجلسوں میں ماتم میں مشغول ہیں بچے، اور صبح سویرے سے جاگ جاتے ہیں۔ خدا تمہاری قسمتوں کو بھی اسی طرح جاگتا ہوا رکھے جس طرح تم آزاداری کے سلسلے میں جاگ رہے ہیں۔ اور عام حالات میں کہیں نہ کہیں تو یہ کہہ کے اپنا کوئی پروگرام ڈراپ کر دیتی ہیں کہ ہم تھک گئے، لیکن مسلسل مجلسوں میں ایک مجلس سے دوسری مجلس میں اور عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں جاتی ہیں، تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا تو تھکن کا شکوا کیا کریں۔ پیاسوں کے صدقے میں پیاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، 30 دن کے بھوکے پیاسوں کے صدقے میں تبرک کے نام پر گلی گلی ہر جگہ وہ مل جاتا ہے جو سال بھر میں ملتا ہے۔ ہاں، آج محرم کی چوتھی ہے۔ بیویوں، تمہاری گودیں آباد رہیں، تمہارے بچے سلامت رہیں۔ تم اپنے بچوں کو لے کے مجلسوں میں آئی ہو تو بچوں نے ناشتہ کر لیا ہے نا؟ کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بچہ پیسہ تو نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کو مائیں گرم کپڑے پہنا کے لاتی ہیں مجلسوں میں، تمہیں موسم کی بھی پرواہ نہیں ہے، تمہارے بچے ہر طرح سے محفوظ ہیں، خدا تمہاری گود آباد رکھے۔ ہائے زینب، ہائے اونا محمد، دونوں بچوں کو کربلا کے میدان میں زینب لے کے آئیں۔ دیکھیے،
بچوں کے ذہن کیا ہے؟ علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، اور بی بی زینب سے سمجھا رہی ہے کہ دیکھو روز عاشور مجھے میری بھاوجوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اب صبح عاشور جناب زینب اور نہ محمد سے کہیں دیکھو بھیا کے دوست شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں اور تم لوگ ابھی تک زندہ ہو۔ بچے آ رہے ہیں آقا حسین کی خدمت میں، مامو جان ہمیں میدان میں جانے کی ضرورت دیجیے۔ اصحاب حسین رو رو کے کہنے کہ شہزادو ہماری زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب آن نے محمد کی طرف دیکھا، محمد نے آن کی طرف دیکھا، دونوں بھائیوں نے ماں کی طرف دیکھا، کہا ماں سنا ہے کہ ہمارے دادا کے ہاتھ میں علم ہوتا تھا زمانہ رسول میں؟ کیا دیکھو جب قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا تھا تو علم بھیا نے بھائی عباس کے سپرد کیا تھا۔ علمداری کا منصب عباس کا ہے، اور خدا سلامت رکھے عباس کا بیٹا مدینے میں دادی کے ساتھ موجود ہے۔ دعا کرو عباس سلامت رہے، علم کی تمنا نہ کرو۔ بچے سر جھکا کے باہر آئے، علم کی زیارت کی، اب بچوں کا اکرام، حسین کا انکار بڑھا۔ ایک مرتبہ آن نے حسین کے زانوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور کہ مامو جان جب سے ہوش سنبھالا آپ نے یہ سمجھایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ماں کی اطاعت واجب ہے۔ اب آپ بتائیے اماں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو ایسے دیکھنا نہیں چاہتے۔ محمد چھوٹے آقا کی طرف پڑے اور جا کے کہتے ہیں چھوٹے مامو جان آپ تو کہتے ہیں کہ میں سیدانی کی کوئی بات ہر بات کی اطاعت کرتا ہوں، اب یہ بتائیے کہ اماں ہمیں میدان میں جانے کے لیے کہہ رہی تو چل کے آپ ہمیں اجازت دلوائیے، ہم اماں کا کہنا ماننا چاہتے ہیں، آپ بھی اماں کے ساتھ گزار آپ بات تو چکا کے رونے لگے۔ پھر دوستوں وہ مرحلہ آیا کہ 2 گھوڑے لائے گئے، 9 اور 11 برس کے ہونا محمد کو حسین اور عباس نے گودیوں میں اٹھا کے گھوڑوں کا سوار کیا۔ دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں نیچے سن اتنے کم تھے کہ تلواریں نہیں دی گئی، ہاتھ میں نیچے دیے گئے، اور اس کے بعد حسین کو جھک کے سلام کیا۔ عباس کو غور سے دیکھا، پھر علی اکبر سے کہتے ہیں بھیا علی اکبر ذرا ہماری شجاعت کی داد دیجیے گا۔ اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا دیکھو گھوڑے سے گھوڑا ملائے رکھنا۔ دونوں بھائی شام کے لشکر میں اس طرح داخل ہوئے کہ راستے میں جو بھی آیا اس کا سر اس کے کانوں پر نہیں تھا، بچے بڑھتے چلے گئے۔ ایک ظالم جس کی عمر زیادہ تھی اس نے غور سے دیکھا کہ دیکھو یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے آئے، پورا لشکر ختم ہو جائے گا، ان کے بیچ فوجوں کو داخل کرو
ان دونوں کے درمیان فاصلہ کرو، انہیں الگ الگ گھیرو۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب حسین اس پورے منظر کو دیکھنے کے لیے مکان کے دروازے ہوتے، جب بچے گر گئے کہ جلدی میرا گوڑا لاؤ، دلجلا میں سوار ہوئے، رکابوں کو پیر رکھ کے حسین کے ہو کے دیکھ رہے، اور محمد ایک بار دبا کہتے عباس میں ادھر جا رہا ہوں، تو ادھر چلو، گوڑے کی دیریں خالی ہو گئی، لیکن میں بہت تیزی سے گھوڑے سے گزر رہا ہوں۔ اب حسین پہنچے، دم توڑ چکے، لاش کو اٹھا کے سینے سے لگایا، عباس کہو، عباس نے کہا آقا، محمد نے آخری عشقی لے لی، کہا عباس قریب آ جاؤ۔ اب دونوں بھائیوں کی لاشیں لے کے آ رہی، میں کہا کہ پہلے حسین رکے، کہتے علی اکبر تم بھی آگے ہو، قاسم تم بھی آگے ہو، آؤ قریب آؤ، قریب بلایا، کہا ایسا کرو 57 سال کا دن ہے، 3 دن کی پیاس ہے، کہا دیکھو ایک دونوں کو میں اپنی گود میں لے کے جاؤں گا، تو میرا ساتھ دو، ایک کو شانے سے سر لگا لیا، دوسرے کا سر بائیں شانے، بچوں کے جسم سے خون بہ رہا ہے، اور حسین لاشوں کو اس طرح ڈالے جیسے دونوں بھانجے نہروں کی گود میں سو گئے ہو۔ خیمہ عزا میں داخل ہوئے، زینب زینب تمہاری تمنا پوری ہو گئی زینب، اور محمد آ گئے، یہ کہہ کے حسین گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے اور کہا عباس، علی اکبر آہستہ سے اور محمد کو میری گود سے لے کے فرش پر لٹا دو۔ اب اس کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا، ایسا نہ ہو کہ یہ لاشیں زمین پر گر پڑے، اے آقا آپ کو یہ پسند نہیں کہ بھانجوں کی لاشیں آپ کی گود سے زمین پر گرے۔ عاشور اور محمد کی لاشیں خیمہ عزا میں برابر سے لٹا دی گئی۔ حسین یا علی کہہ کے اٹھے کہ جاؤ بہن کو سن، اب زینب کو بچوں کے پوتے کا انتظام کرو، اور میں جا کے باہر بیٹھتا ہوں۔ بہنوں کے باہر آئے، بس یہی ایک پوتا ہے جس کے لیے حسین نے آواز دی، ارے جو مجھے چاہتا ہے میرے بھائیوں کا پوتا دے دے۔ علی اکبر کا پوتا نہیں مانگا، علی اکبر کا پوتا نہیں مانگا، عباس کا پوتا نہیں مانگا، قاسم کا پوتا نہیں مانگا، اور نہ محمد کا پوتا مانگ رہے۔ یہ آقا حسین، یہ آنسو سے بہنے والے آنسو، یہ سوگوار، یہ بچے، یہ اولاد والے آپ کو آپ کے بھائیوں کا پوتا دے رہے ہیں۔ اے جناب سیدہ نوازوں کا پوتا قبول کیجیے، بس 2 منٹ 2 منٹ۔ اب زینب آئی، ام کلثوم زینب کے پاس پہنچی، بہن چلو، اور محمد کی لاشیں خیمہ عزا میں رکھی، اور ایسا لگتا ہے جیسے تھک کے بچے سو گئے ہیں۔
کیا بہن ام کلثوم غصہ کس بات کا؟ مجھے تو مبارکباد دو، میرا بھیا بچ گیا. یہ تو دو تھے، 20 اولادیں ہوتی تو حسین کو قربان کر دیتی. نہ ایسی بہن دیکھی، نہ ایسا بھائی دیکھا، نہ ایسے بھانجے دیکھے، نہ ایسا ماموں دیکھا. آج رشتے حسین کے نام پر زندہ. ہائے چاہنے والا حسین، ہائے مظلوم بچے. دوستوں، بچوں، خدا چھوڑ سلامت رکھے. بیویوں، تمہاری بہت آباد رہے. ام کلثوم کہتی ہے اے بہن، جب سے گھر پر آئی آپ مسلسل بچوں سے کہہ رہی تھی قربانی دینا ہے، قربانی دینا ہے. اب بچے قربان ہو گئے تو چل کے راستے کو دیکھ لیجیے. جیسا گھر میں آزاد میں داخل ہوئی، ابھی سنیے. زینب میں آزاد سے مولانا محمد کی لاشیں، ماں بچوں کی لاشوں کو غور سے دیکھ رہی ہے. وہ قطار ہو رہی دوڑ کے آگے بڑھے، دونوں لاشوں کو ہٹایا. بیٹے میں سوچا کہ تم نے بچہ کو بچا لیا. اے خدا زینب کی قربانی قبول کر لے. رب تقبل منی انک انت السمیع العلیم. پروردگار زینب کی قربانی قبول کر لے. زینب کی گود ہو گئی اور عوام میں ہمارے آڈیو ویڈیو سیڈیز اور کیسٹ کا خزانہ گوہر کیسٹ سینٹر، جہاں آپ کو ملیں گے نماز، تلاوت کلام پاک، سوز، سلام، مرثیے، نوحے، مجالس، حدیث قصہ، قصیدے خوانی، مناجات اور بھی دینی تقاریر کے بے شمار کیسٹس. جب بھی آپ کو دینی تقاریر کے کسی بھی کیسٹ کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں گوہر کیسٹ سینٹر، نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریہ اسٹریٹ، لکھنؤ، یا پھر مفتی گنج چوراہا، لکھنؤ.